بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہادہ طریقی مائی پاتھ، میرا راستہ کے اس کلاس میں آپ سب کا سواگت ہے، اور ہماری بات چل رہی ہے اللہ کے وجود کی نشانیوں کے بارے میں۔ آج ہم ایک اہم نشانی پر ڈسکس کریں گے، اور وہ ہے پرکرتی سرشٹا کے وجود کا پرمان ہے۔ نیچر اس بات کے لیے دلیل ہے کہ اس دنیا کا ایک پیدا کرنے والا ہے۔ جی ہاں، فطرت سلیمہ شدھ پرکرتی بنا کسی پرمان اور دلیل کے اللہ کے وجود کی گواہی دیتی ہے۔ انسان کی پرکرتی گواہی دیتی ہے، اس کا نیچر گواہی دیتا ہے کہ اس دنیا کا ایک بنانے والا ہے۔ اسی لیے آپ قرآن پڑھیں گے تو اس میں آپ کو اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے لمبی چوڑی تفصیل نہیں ملے گی، بلکہ قرآن بالکل دو ٹوک شبدوں میں واضح کرتا ہے کہ وہ آتمائیں جو سوبھاوک وچار رکھتی ہیں، نیچر پر ہیں، فطرت پر ہیں، بہودیواد کی گندگیوں سے نفرت اور گھرنا کرنے والی ہیں، وہ اللہ کے وجود کا بنا کسی پرمان کے اقرار کرتی ہیں۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جو سب سے پہلے انسان بھی ہیں اور سب سے پہلے نبی بھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ سے مہا پرلے کے دن تک پیدا ہونے والی ساری سنتان کو نکالا اور ان سب سے اپنی پہچان کرائی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں کہا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور یاد کرو اس سمے کو جب آدم سے اس کے رب نے ان کی پیٹھ سے ان کی سنتان کو نکالا اور ان کے بارے میں اقرار لیا۔ کیا اقرار لیا؟ الستُ بربکم، اے آدم کی سنتان ذرا بتاؤ، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ساری سنتان نے اقرار کیا اور کہا کہ ہاں کیوں نہیں، اے رب تو ہمارا رب ہے، ہم سب گواہی دیتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا زبان بند کرنے کے لیے، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن آنے کے بعد کہنا کہ ہمیں یہ سب پتہ نہیں تھا، ہم ان چیزوں سے بے خبر تھے۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم افتہلکنا بما فعل المبطلون، اصل بات یہ ہے کہ پہلے تو شرک ہمارے پروجوں نے کیا تھا اور ہم ان کے بعد آنے والی پیڑھی تھے، تو کیا ان غلط راستہ پر چلنے والوں کے کرتوتوں کی سزا ہمیں دے گا اور ان کے بدلے میں ہمیں ہلاک کرے گا؟ دیکھو ایسی بات مت کہنا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کی زبان بند کر دی تھی یہ اقرار لے کر کہ کیا میں تیرا رب نہیں ہوں؟ سب نے اقرار کیا تھا کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، اور اللہ نے اس وقت کہا تھا کہ دیکھو بعد میں یہ مت کہنا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، اور یہ بھی مت کہنا کہ میرے پروج نے شرک کیا تھا اور ہم تو ان کا انوسرن کرنے والے تھے، یہ مت کہنا، کیونکہ تمہاری پرکرتی میں، تمہارے نیچر میں، تمہاری فطرت میں اوپر والے اللہ کی بھاونا پائی جاتی ہے۔ یہی اقرار ہے جو سوبھاوک روپ میں ہر انسان کے دل میں پایا جاتا ہے، اور ایکشوات کی بھاونا سے کوئی دل خالی نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کیجئے کہ ایکشوات کی بھاونا سے کوئی دل خالی نہیں ہے۔ ایسے مورتک پوجک سے اگر آپ پوچھئے تو وہ کہیں گے کہ اوپر والا سب کچھ کرتا ہے۔ کبھی پریشانی اور مصیبت آ جائے تو اوپر ہی کی طرف سر اٹھتا ہے، تو جب اوپر والا ہی سب کچھ کرتا ہے تو نیچے والوں کے سامنے میں ہمارا ماتھا کیوں جھک رہا ہے؟
قرآن نے کہا سورہ الروم آیت نمبر 3 فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، ایک ہو کر، یکسو ہو کر اپنے رخ کو دین حنیف کی طرف جما دیجیے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، یہ اللہ کی پرکرتی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ جی ہاں، یہی پرکرتی جسے ہم اسلام کہتے ہیں، اسی فطرت اسلام پر سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی سنرچنا میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ ساری سرشٹی کے من میں اللہ کے وجود کی گواہی ہوتی ہے، اور سارے انسان کو اللہ تعالیٰ اسلام پر پیدا کرتا ہے۔ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہی سیدھا اور ٹھیک دین ہے، لیکن ادھیک تر لوگ جانتے نہیں ہیں، معلوم نہیں ہے ان کو کہ وہ اسلام پر پیدا ہوئے، لیکن اپنے باپ دادا کے طریقے کو اپنانے کی وجہ سے باپ دادا کے دھرم پر چلنے لگ گئے۔ یہ پرکرتی ان گھٹناؤں کی ویاکھیا کرتی ہے جنہیں شودھ کرتاؤں نے دھرموں کے اتہاس میں دیکھا ہے کہ جس سمودائے نے بھی، جس قوم نے بھی اپنے اتہاس کو بھلا دیا، انہوں نے مورتی پوجا کرنا شروع کر دیا، اور مورتی پوجا میں ہی بھگوان کو ڈھونڈنے لگ گئے۔ مورتی پوجا کی شروعات کیسے ہوئی؟ آئیے اس کو بھی ہم جان لیتے ہیں۔ اپنے اتہاس کو بھلا دینے کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی اولاد 10 شتابدیوں تک ایک اللہ کی پوجا کرتی رہی۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 نیک لوگ تھے، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر۔ جب یہ مر گئے تو راکچھس شیطان ان سے پریم کرنے والوں کے پاس آ کر ان سے کہنا شروع کر دیا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ان کے اسٹیچو بنا لیتے اور اپنی بیٹھکوں میں ان کو سجا کر رکھتے، تاکہ ان کو دیکھ کر کے تمہارے اندر بھی عبادت کی ہمت پیدا ہو۔ انہوں نے بات کو اچھا سمجھا اور واقعی اسٹیچو بنا کر کے اپنی بیٹھکوں میں سجا دیا۔ جب بنانے والے گزر گئے اور ان کی سنتان آئی تو شیطان نے ان کے پاس آ کر کے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو تمہاری بیٹھکوں میں یہ جو مورتیاں سجائی گئی ہیں، ان سے تمہارے پروج مانگتے تھے اور ان کو ملتا تھا، اور اس طریقے سے مورتی پوجا شروع ہو گئی۔ اور مکہ، جہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا، وہاں پر مورتی پوجا کی شروعات کیسے ہوئی، اس کو بھی ہم یہیں پر جان لیتے ہیں۔ مکہ کو آباد کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کی سنتان نے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے ایک اللہ کا گھر بنایا تھا جس کو ہم کعبہ کہتے ہیں۔ ایک اللہ کی عبادت کے لیے وہ گھر بنایا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی پوتر جیونی کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ ایک ایشورواد کے نائک تھے۔ لیکن ایک زمانہ گزرنے کے بعد اس کعبہ میں بھی مورتیاں سجا دی گئیں۔ وہ کیسے ہوا؟ عمر بن لحی مکہ کا سردار تھا، ایک بار وہ سیریا گیا۔ سیریا نبیوں کی سرزمین تھی، لیکن وہاں کے لوگ بھی بگڑ گئے تھے، مورتی پوجک بن گئے تھے۔ وہاں لوگوں کو مورتی پوجا کرتے ہوئے عمر بن لحی نے دیکھا، تو وہیں سے کچھ مورتیاں لے کر کے آیا اور کعبہ میں اس نے سجا دیا، اور دھیرے دھیرے کعبہ میں 360 مورتیاں رکھ دی گئیں۔ تو یہ ہے مورتی پوجا کی حقیقت۔
یہاں کہا جا سکتا ہے کہ اگر اللہ کی بھاونا سوبھاوک اور پراکرتک ہوتی، یعنی اگر یہ ہر انسان کے من میں اللہ کی بھاونا سوبھاوک ہوتی، پراکرتک ہوتی، تو اس زمانے میں بہت سارے لوگ اللہ کو چھوڑ کر مورتی پوجا کرتے ہیں، تو ایسا نہیں کرتے کیونکہ ان کے من میں تو ایک اللہ کی بھاونا پائی جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ مورتی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا اتر یہ ہے کہ پرکرتی انسان کو ایک سرشٹا کی اور آکرشت ضرور کرتی ہے۔ نیچر، پرکرتی، من کی بھاونا ایک انسان کو ایک اللہ کی اور ضرور آکرشت کرتی ہے، لیکن انسان کے آس پاس بہت طرح کی چیزیں ہیں جو اس کو پربھاوت کرتی ہیں۔ ان چیزوں سے ایک انسان پربھاوت ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایکشورواد اور سچے اللہ سے دور ہو جاتا ہے، توحید سے دور ہو جاتا ہے، ایکشورواد سے دور ہو جاتا ہے، ایک اللہ کی بھاونا سے دور ہو جاتا ہے۔ ان میں ماتا پتا کا دباؤ ہوتا ہے، ماتا پتا کی تربیت ہوتی ہے، شکشک کی تربیت ہوتی ہے، شودھ کرتا بھی نئی پیڑھی کے ذہن کو خراب کرتے ہیں، اور میڈیا کا بھی بہت بڑا اثر ہوتا ہے جو ایک انسان کی پرکرتی کو خراب کرنے میں بہت بڑی بھومکا ادا کرتا ہے۔ ہم نے ابھی جو یہ تتھ بیان کیا ہے، اس کی سچائی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بھی بیان کر دی ہے کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو مسلمان ہی رہتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے او یشرکانہ، کہ ہر بچہ اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے، دین فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں یا مشرک بنا دیتے ہیں۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ او یسلمانہ، کہ اس کے ماں باپ اس کو مسلمان بنا دیتے ہیں، کیونکہ وہ مسلمان پیدا ہی ہوا تھا، لیکن اس کو یہودی بنا دیا جاتا ہے یا مجوسی بنا دیا جاتا ہے یا عیسائی بنا دیا جاتا ہے یا مشرک بنا دیا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر بچے کو چھوڑ دیا جائے، اس کی پرکرتی کو پربھاوت نہ کیا جائے، ماں باپ بھی پربھاوت نہ کریں، میڈیا بھی پربھاوت نہ کرے، شکشک بھی پربھاوت نہ کریں، تو کیا اس کے من میں ایکشورواد کی بھاونا رہے گی؟ کیا اس کے من میں ایک اللہ کی پہچان باقی رہے گی؟ تو ہم کہیں گے کہ اگر مانوں میں سے جو شیطان ہیں وہ ایک انسان کو چھوڑ دیں تو یاد رکھیں جنات میں سے جو شیطان ہیں وہ کبھی بھی ایک انسان کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ اس شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ لے رکھا ہے کہ ہم انسان کی سنتان کو گمراہ کر کے رہیں گے، پتھ بھرشٹ کر کے رہیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد آیت نمبر 82 اور 83 میں بیان فرمایا، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ شیطان نے کہا، کیا کہا؟ کہ تیری عزت کی قسم میں ضرور ان کو بہکا کر رہوں گا۔ کن کو؟ آدم کی سنتان کو، سوائے تمہارے بندوں میں سے وہ جو چنے ہوئے ہیں، جو مخلص ہیں، وہ ہمارے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ گویا کہ اگر انسان کا پربھاؤ کسی پر نہیں پڑتا ہے
تو شیطان ضرور اس کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا. اور شیطان کو یہ شکتی پراپت ہے کہ وہ انسانوں کے دلوں تک پہنچ جائے اور انسان کو گمراہ کرے. یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق بیان فرمایا کہ ان الشیطان یبلغ من الانسان مبلغ الدم، کہ شیطان انسانوں کے شریر میں ایسے پھرتا ہے جیسے خون رگوں میں پھرتا ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ شیطان ایک انسان کے جسم میں خون کے جیسے دوڑتا ہے، تو شیطان انسان کو گمراہ کرنے میں آسانی سے کامیابی حاصل کر لیتا ہے. اور شیطان جس کی برائی سے اللہ تعالیٰ کی شرن چاہنا چاہیے، اس کے بارے میں خود قرآن کریم میں بھی بیان فرمایا گیا، الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ جو انسانوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. سورہ الناس آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات بتائی کہ شیطان جو ہے نا انسانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. اور حدیث میں بھی یہ بات آئی ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اس کا شیطان ساتھی ہوتا ہے جو اسے برائیوں کا آدیش دیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، کہ کل قیامت کے دن اس کا قرین یعنی اس کا شیطان ساتھی کہے گا کہ اے ہمارے رب، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، میں نے اس کو غلط راستے پر نہیں ڈالا، بلکہ خود یہ کھلی گمراہی میں تھا، خود یہ سبب بنا اپنے آپ کو گمراہ کرنے کا، میں نے تو اس کو غلط راستہ دکھایا تھا اور وہ اس پہ چل پڑا. اور انسان اگر شیطان سے شرن چاہتا ہے، شیطان کی برائی سے پناہ چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سورہ الناس پڑھتا رہے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. آپ کہہ دیجئے کہ میں شرن چاہتا ہوں. کس کی شرن چاہتا ہوں؟ منشیوں کے رب کی، منشیوں کے مالک کی، منشیوں کے اپاس کی، معبود کی. کس چیز سے؟ وسوسہ ڈالنے والے کے وسوسہ سے، جو کھسک جاتا ہے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، جو انسانوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے. گویا کہ شیاطین جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں، شیاطین انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. تو انسانوں میں کے جو شیاطین ہیں، اگر وہ کسی انسان کو نہ بہکا سکیں تو جنوں کے جو شیاطین ہیں وہ انسان کو بہکانے کا کام کرتے ہیں، کیونکہ یہ شیطان انسان کے جسم میں خون کے جیسے دوڑتے ہیں. اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک بھاشن دیا، اور آپ نے اس بھاشن میں بیان فرمایا کہ الا ان ربی امرنی ان اعلمکم ما جہلتم. سن لو، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے، آدیش دیا ہے کہ میں تمہیں وہ چیزیں سکھاؤں جو تم نہیں جانتے ہو، جن سے تم انبھگ ہو. مما علمنی یومی ھذا، مجھے اللہ تعالیٰ نے آج کے دن جو سکھایا ہے، جو بتایا ہے، ان میں سے ہے کل مال نحلتہ عبدا حلال. میں اپنے بندے کو جو مال بھی دے رکھا ہوں وہ سب کے سب حلال ہے. وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، اور میں نے اپنے سب بندوں کو موحد پیدا کیا، ایکیشور وادی پیدا کیا ہے، توحید پر پیدا کیا ہے. وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، لیکن شیطان ان کے پاس آیا اور انہیں ان کے صحیح دین سے ان کو بہکاتا رہا،
اور صحیح دین سے دور کر دیا۔ وحرمت علیہم ما احللت لہم، اور میری حلال کی ہوئی چیز کو ان کے اوپر اس نے حرام کر دیا۔ وَأَمَرَتْهُمْ أَن يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنزِلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور شیطان نے ان کو بغیر کسی فرمان کے، بغیر کسی دلیل کے شرک کا حکم دیا، اور اس طریقے سے وہ شرک کرنے لگے۔ اس حدیث سے پتہ کیا چلا؟ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو توحید پر پیدا کیا، ایک ایشورواد پر پیدا کیا، کہ ان کی پرکرتی میں ایک اللہ کی بھاونا اور اس کی کھوج رکھ دی گئی تھی۔ اگر انسان اس کو نہ بہکاتے اور شیاطین بھی اس کو نہ بہکاتے تو حقیقت میں وہ توحید پر ہوتا، لیکن انسان نے اگر نہیں بہکایا تو شیطان نے اسے بہکایا، اور اپنے صحیح دین پر، جس پر اس کی پیدائش ہوئی تھی، اس پر سے ہٹا کر اپنے باپ دادا کے دین پر جما دیا۔ شرک پر شیطان اسے اکساتا رہا، یہاں تک کہ اپنے ہی جیسے انسانوں کی اس نے پوجا شروع کر دی اور ان کو بھگوان بنا بیٹھا۔ یاد رکھیں، اسلام ایک سوبھاوک اور یتھارتھ وادی یعنی واستوک دھرم ہے۔ سچائی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ سرشٹی کو، کچھ مخلوق کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ مخلوق کو صرف اپنی وندنا، اپنی اپاسنا اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ کون ہیں؟ فرشتے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرشتہ نہیں بنایا، اور کچھ سرشٹی کو پیدا کیا جن کا سوبھاؤ پاپ اور کفر میں لین رہنا ہے، پاپ کرنا ہے اور کفر کے راستے پر چلنا ہے، اور وہ کون ہیں؟ شیاطین ہیں۔ لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے شیطان نہیں بنایا۔ اور کچھ مخلوق، کچھ سرشٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو انہیں بدھی نہیں دی، لیکن واسنا اور سہواس دیا، اور وہ مکلف بھی نہیں ہیں، اور ان سے پوچھ گچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، اور وہ جانور اور پشو پکشی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جانور اور پشو پکشی نہیں بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو فرشتہ بھی نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو شیطان بھی نہیں بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو جانور اور پشو پکشی بھی نہیں بنایا۔ تب ہم کیا ہیں؟ انسان کیا ہے؟ مانو کیا ہے؟ انسان تمیز رکھنے والی سرشٹی ہے۔ اس میں فرشتوں کا بھی ایک بھاگ ہے، شیاطین کا بھی ایک بھاگ ہے، اور پشوؤں اور پکشیوں یعنی جانوروں کا بھی ایک بھاگ ہے۔ جب وہ عبادت میں لین ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے سمے اس کا ہردے بالکل شدھ ہو، پوتر ہو، اس میں راز اور نیاز کی باتیں آ جائیں، تو اس وقت اس کو ایمان کا مزہ ملنے لگتا ہے، اور اس کے اوپر فرشتوں کی صفت غالب آنے لگتی ہے، اور اب وہ فرشتوں کا سا کام کرنے لگتا ہے، اور اللہ کے آدیشوں کی اوہیلنا نہیں کرتا۔ اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے انہیں کرنے لگ جاتا ہے، اور جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، کیونکہ اس کے اندر فرشتوں کی وشیشتا پیدا ہو چکی ہے۔ اور جب وہ اپنے مالک اور نرماتا کا انکار کرتا ہے، کفر کے راستے پر چلنے لگتا ہے، اللہ کی عبادت سے دلچسپی نہیں رکھتا، اللہ کی عبادت میں دوسروں کو بھاگیدار ٹھہرانے لگتا ہے، تو ایسی حالت میں اس کے اندر شیطانی وشیشتائیں آ جاتی ہیں۔ اب وہ گناہ کے راستے پر چلنے لگتا ہے، مورتی پوجا کرنے لگتا ہے، اللہ کے بندوں کو ستانے لگتا ہے، اور زمین پر ظلم اور اتیاچار کرنے لگتا ہے۔ اور جب اس کا پیٹ بھرتا ہے تو اس پر سہواس حاوی ہوتا ہے،
اور اس میں واسنا پیدا ہو جاتی ہے، اس کی خواہش ابھرنے لگتی ہے، اور ایسی حالت میں اس کے اندر پشوؤں کی وشیشتائیں آنے لگتی ہیں، جانوروں کی صفت اس کے اندر پیدا ہونے لگتی ہے، اور اب وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا جانور، اور کبھی کبھار یہ بھی نہیں دیکھتا کہ سامنے میں اس کی ماں ہے یا بہن ہے، اپنی اچھا پوری کرنے میں، اپنے شہواس کی پورتی میں ایسا اندھا ہو جاتا ہے کہ جس سے چاہتا ہے اپنی خواہش پوری کرنے لگ جاتا ہے، گویا کہ جانور بن چکا ہے۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، یہ ہے انسان کی حقیقت، انسان کی واستوکتا، کہ اس میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اچھائی کی یوگتا رکھی ہے، وہیں برائی کی بھی یوگتا رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں یوگتاؤں کو دینے کے بعد انسان کو بدھی بھی دی ہے، جن کے دوارا اچھائی کی یوگتا اور برائی کی یوگتا دونوں کے بیچ تمیز کر پاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انسان کو اچھا بھی دی ہے، ارادہ بھی دیا ہے، جن کے دوارا دونوں میں سے کسی ایک کو کرنے کی وہ طاقت پاتا ہے۔ اگر انسان تمیز کرنے میں اپنی بدھی کا صحیح استعمال کرے اور اسے لاگو کرنے میں اپنے ارادہ کا استعمال کرے، اپنی اچھا کا پریوگ کرے، تو اس کے اندر بھلائی کی یوگتا پیدا ہوتی ہے اور اس کو بڑھاوا ملتا ہے۔ اور اگر ایک انسان اپنی بدھی کا صحیح استعمال نہ کرے، اپنے ارادہ کا صحیح استعمال نہ کرے، تو وہ برائی کے راستے پر چلنے لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ دنیا میں بھی ناکام ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ناکام ہوگا۔ گویا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں دیں؟ اچھائی اور برائی کی سب سے پہلے نمبر پر یوگتا دی ہے۔ انسان کے اندر اچھائی بھی ہو سکتی ہے، برائی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کو بدھی دی ہے، اور تیسرے نمبر پر اچھا دی ہے، ارادہ دیا ہے۔ کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز بری ہے، ان میں ایک انسان فرق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انسان اگر اپنی بدھی کا استعمال کرتا ہے اور اپنی اچھا سے، اپنے ارادہ سے بھلائی کے راستے پر چلتا ہے، تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور مرنے کے بعد بھی جنت میں جائے گا۔ اور اگر اپنی اچھا سے، اپنے ارادہ سے بدھی کا صحیح استعمال نہیں کرتا اور برائی کے راستے پر چلنے لگتا ہے، تو دنیا میں بھی ناکام ہوگا اور مرنے کے بعد بھی وہ نرک میں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ تو یہ کچھ تفصیل تھی اللہ کے وجود کے بارے میں۔ ہم اپنی بات کو انہی چند باتوں پہ لگام دیتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔